مومنہ عورت ہے تو مومنہ کو کافرہ سے پردہ کرنا چاہیے. سن رہے؟ مومنہ کو کافرہ سے پردہ کرنا چاہیے. ایک عورت دوسری عورت کو دیکھتی ہے تو جا کر اپنے مرد سے اس کی تفصیل بیان نہ کرے کہ اس مرد کو اس کے بارے میں ابھارے کہ وہ اس کو دیکھے یا ملے یا اس کو شوق ہو جائے. اس کے سامنے اس کی تفصیل نہ سنائے. ذرا غور کرتے جائیے گا. جیسے مرد اجنبی عورت کو نہ دیکھے ایسے ہی عورت بھی اجنبی مرد کو اونچی کہیے نہ دیکھے. میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی تھی اور ہمیں یہ ارشاد نبوی ملتا ہے کہ نابینا مرد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی. حضرت عائشہ اور دیگر جو اس وقت خواتین موجود تھیں انہوں نے کہا یہ تو نابینا ہے. فرمایا تم تو نابینا نہیں ہو، وہ نابینا ہے، تم نابینا نہیں ہو. اگر عورت کو گھر سے باہر نکلنا پڑے، باہر جاتی ہے، ملنے جانا ہے رشتہ داروں سے، کوئی ایسی چیز لینی ہے، مرد کے ساتھ جا رہی ہیں، باہر کام ہے، تو وہ پابندیوں کے ساتھ نکلیں. یہ نہیں کہ اٹھے اور نکل گئے. ویسے اول تو بلا ضرورت گھر سے نکلنا نہیں چاہیے عورت کو، مگر ہیں جی گھر میں بیٹھے رہے ہر وقت. ہم یہ کہتے ہیں باہر نکلنا ہے ضرورت سے نکلو، کوئی محرم ساتھ، باپ، بھائی، بیٹا، شوہر کوئی ساتھ ہو. اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے کیا فرمایا؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. تو جب ان مقدس خواتین کے لیے فرمایا گھروں میں رہو تو کسی اور عورت کے لیے کیا گنجائش؟ نہیں جی، عورتوں کو گھر میں نہیں رکھو، باہر نکالو. جو مرد کر سکتے ہیں وہ عورتیں کر سکتی ہیں. نتیجہ آپ کے سامنے. عورتوں سے مردوں والے کام کروائیں گے آپ تو پھر وہ عورت رہیں گی. اور جتنی ارننگ وومنز ہیں، کمانے والی عورتیں، ان کا مزاج دیکھ لیں. وہ گھر میں کامیاب بیویاں نہیں ہیں، کامیاب مائیں نہیں ہیں. صبح سے جائیں گی شام کو آئیں گی تو لازمی بات ہے کام کا بوجھ، اسی حساب سے مزاج. مگر ہم کہتے ہیں نہیں جی، عورت کہہ رہی ہے میں گھر میں کیوں بیٹھوں، جو کچھ مرد کر سکتا ہے ہم بھی کر سکتی ہیں. وہ پرانا دور گیا، یہ گیا وہ گیا، نتیجہ اس کا آپ کے سامنے. وہ تمام چیزیں جو عورت کی پارسائی کو نقصان دے سکتی ہیں اس سے بچنا ہے. عورت نے خود اپنی حفاظت کرنی ہے. مرد تو نگران ہے ہی، محافظ ہے، مگر خود کو دعوت نظارہ نہ بنائے. خود ایسی نہ ہو جائے کہ دوسروں کو دعوت دے یا ان کے لیے آسان ہو جائے. یہ فرمایا گیا. اپنی آواز بھی غیر محرم کو نہ سنائیں. بات کرنی پڑے تو نرم لہجے میں نہ کریں تاکہ وہ بات بڑھائے، لمبی کرے، پھر رستہ بنے. یہ ساری کوششیں کہیے گا نہیں کرنی ہے. اسباب ہے نا، اسی سے آگے بات بڑھتی چلی جاتی ہے. آواز والا زیور نہیں پہننا. یہ پاؤں میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ پائل.
جھنکار جس سے ہوتی ہو وہ نہیں پہننا. اجنبیوں کو سنائی دے رہا ہے نہیں پہننا. عورت کو اذان کہنے کی اجازت نہیں ہے تاکہ اس کی آواز غیر مرد نہ سنے. اور جو آواز لے کر ساری دنیا میں سنانا چاہے پھر اس کا کیا حکم ہوگا؟ اور کرے پھر وہ سب کے لیے. پھر اس کو کیا شکایت کرنی ہے کہ جی مجھے لوگ یوں دیکھتے ہیں، مجھ سے یوں کرتے ہیں، مجھے فلاں. ایک خاتون تھی غالباً ام ورقہ نام تھا، انہوں نے اپنے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ میں نماز پڑھا لیا کروں. فرمایا پڑھا لینا، لیکن اذان نہیں دے سکتی. اذان دینے کے لیے لڑکے کو بھیجا گیا. تو تم بند کمرے میں اگر نماز پڑھا رہی ہو تو اذان پھر بھی نہیں دے سکتی. نماز میں عورت چہرہ، منہ، کلائی سے نیچے ہاتھ، ٹخنے سے نیچے پاؤں. دوبارہ سنا دوں. نماز میں عورت اپنا چہرہ، جس کو منہ کہتے ہیں پورا، کلائی، کلائی سے نیچے ہاتھ، یعنی یہ جو رسٹ کہلاتی ہے یہ ہاتھ صرف یہاں تک، اور ٹخنے سے نیچے پاؤں ڈھکنے کی پابند نہیں ہے. اتنا حصہ وہ کھلا رکھ سکتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اعضاء اجنبی مردوں کو دکھائے، صرف یہ کہ وہ یہ حصے نہیں ڈھکتی. اور ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ قرآن نے حکم دیا جب تم نبی کی عورتوں سے کچھ سامان مانگو تو پردے کے پیچھے سے. ان باتوں کا مطلب ہوا 3 عضو ایسے ہیں جو سترے عورت نہیں، یعنی چھپانے والے نہیں. ان کا چھپانا فرض نہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے، مگر اجنبی کو دکھانا حرام ہے. ان 3 چیزوں کا چھپانا فرض نہیں، مگر اجنبی کو دکھانا، اونچی کہیے گا، حرام. زینت کا لفظ اس آیت میں بار بار آیا. زینت سے مراد زینت کی جگہ جس کو سجایا جائے. سر پہ جھومر لگا لیتی ہیں، ہاتھ میں کنگن کڑا پہن لیتی ہیں، پاؤں میں پازیب اور جھانجھن جس کو آپ کہتے ہیں وہ پہن لیتی ہیں. ناک میں کبھی چھوٹا کبھی بڑا نتھ کہتے ہیں اس کو، وہ پہن لیتی ہیں. کان میں پہلے نیچے بالیاں پہنی جاتی تھیں، اب پورے کان میں سوراخ کر کے پورے کان کی کناری بھر دی جاتی ہے. یہ عورت کو منع، اونچی کہیے گا، زیور پہننا، زینت کرنا منع نہیں، مگر کس کے لیے؟ زیور پہنتی ہے، جھومر پہننا چاہتی ہے، بالیاں پہننا چاہتی ہے، بندے پہننا چاہتی ہے، ہار پہننا چاہتی ہے، کڑے پہننا چاہتی ہے، پازیب پہننا چاہتی ہے، منع نہیں، مگر کس کے لیے؟ اگر اپنے شوہر کے لیے بنتی سورتی ہے تو اس پر ثواب ملتا ہے. اجنبی کے لیے بنتی سورتی ہے اس پر عذاب ملتا ہے. الٹا معاملہ ہو گیا نا آج کل. شوہر کے سامنے ماسی بن کے رہیں گی،
باہر نکلیں گی تو تیار ہو کے دوسروں کو دکھانے کے لیے. الٹا معاملہ ہو گیا. اب سن لیں آیت، آپ نے پوری سنی، میں نے ترجمہ بھی سنایا، میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جا رہا ہوں. عورت کے لیے صرف قمیص یا کرتا کافی نہیں بلکہ دوپٹہ بھی ضروری ہے. دوپٹہ بھی. آواز غائب ہوتا جا رہا ہے اور ہو گیا، آپ نے دیکھا ہوگا. کیوں ضروری ہے؟ کہ اس کے جسم کی بناوٹ کا اندازہ نہ ہو سکے. اس کے جسم کی وہ بناوٹ جو مرد سے الگ کرتی ہے اس کو، اس کا دوسرے کو اندازہ. یہاں تو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور وہاں یہ کہ اسی حصے کو زیادہ دکھانا، شریعت کے خلاف. دوپٹہ صرف سر پر ہی نہیں بلکہ اتنا بڑا ہو کہ سینہ اور پیٹھ ڈھک جائے. یہ جملے مجھے مجبوراً آپ سے کہلوانے ہیں تاکہ آپ کو یاد آ جائے اور آپ اپنی عورتوں پر اس چیز کو لاگو کریں. دوپٹہ اتنا بڑا ہو کہ سینہ اور پیٹھ ڈھک جائے، کور ہو جائے. یہ آپ سے میں نے کیوں کہلوائے؟ تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. دوپٹہ اتنے باریک کپڑے کا نہ ہو جو جسم چھپا نہ سکے. اگر اس میں سے جس کو سی تھرو کہتے ہیں، شفاف، آر پار نظر آتا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں. اب کس کس سے ہے وہ تفصیل آپ دوبارہ سن لیجئے. جب ہم اوپر کی طرف بات کرتے ہیں باپ، تو پھر سارے اصول، ایک لفظ ہے اصل، الف صاد لام، اس کے معنی ہوتے ہیں جڑ کے، بنیاد کے. اور ایک ہوتی ہے فرع، فے رے عین، اس کے معنی ہوتے ہیں شاخ کے. اصل کی جمع اصول، فرع کی جمع فروع. اب سن لیں، جب باپ کہا تو اس سے مراد دادا، پردادا سب آ جاتے ہیں. بیٹا کہا تو بیٹے میں پوتا، نواسا آ گئے. فرمایا گیا اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر. یعنی گھر میں سج رہی ہیں، شوہر دیکھ رہا ہے، باپ دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، بھتیجا دیکھ رہا ہے، بھانجا دیکھ رہا ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، سوتیلا بیٹا ہے دیکھ رہا ہے. یہ گھر کے لوگ ہیں. کون ہیں؟ مرد جتنے میں نے بتائے کون ہے یہ؟ گھر کے لوگ. دین کی عورتیں یا کنیزیں؟ جن کو خریدا بیچا جاتا تھا پہلے، اب تو وہ نہیں ہے. یا نوکر، بشرطے کے شہوت والے مرد نہ ہوں، اتنے کم سن بچے ہوں کہ ان میں شہوت اونچی. سمجھ گئے ہیں آپ بات کو؟ وہ احساس ابھی نہ جاگا ہو جو مرد ہونے کا احساس دلاتا ہے، کم سن ہو، وہ نوکر. یا وہ بچے اپنے تو نہیں ہیں مگر دوسروں کے ہیں، محلے کے، پڑوس کے، جنہیں شرم کی چیزوں کی ابھی خبر نہیں. یہ اسلام. اور اب بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی سکھانا شروع کر دیا گیا، بتانا شروع کر دیا گیا. بڑے تو شاید پھر کوئی لحاظ کر لیں، وہ چھوٹے جو ہیں وہ ٹی وی ہے یا آپ کا موبائل فون ہے
اور کیا کیا طریقے ہیں جو ان کو عمر سے پہلے خراب کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ چلتے ہوئے زمین پر نرم چلنا ہے جب عورت کیٹ واک کرے گی، بلی کی طرح چلنا یا دوڑنا تو اس کے جسم کے وہ حصے اور زیادہ نمایاں ہوں گے جن کو چھپانا تھا۔ مجھے لفظ مجبوراً کہنے پڑتے ہیں، سینہ اچھلے گا اور زیادہ اس کا وہ حساب، جو جسم کے وہ حصے جو چھپانے تھے اور نمایاں ہوں گے۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی۔ شوہر اور محرموں سے پردہ نہیں ہے، شوہر اور محرموں سے پردہ نہیں۔ محرم کسے کہتے ہیں؟ آپ محرم کا لفظ بولتے ہیں، اصل لفظ محرم ہے، جس سے رشتے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو۔ ایسی رشتہ داری ہو دونوں میں کہ اس رشتے کی وجہ سے اس سے نکاح، وہ کون ہوتا ہے؟ محرم۔ خواہ ذی رحم بھی ہو یا نہ ہو، ایک ہی پیٹ کی اولاد ہو یا نہ ہو، مگر ایسا رشتہ ہو جس کی بنیاد پر نکاح نہیں ہو سکتا، وہ محرم ہے۔ سوتیلے بیٹے شوہر کی کسی پہلی بیوی سے ہیں تو اب وہ شوہر ہو گیا آپ کا، تو وہ بھی محرم ہو گئے، اگرچہ وہ ذی رحم اپنے پیٹ سے پیدا نہیں ہوئے اس عورت کے۔ چچا، ماموں، ماموں سے مراد کون ہے آپ کے یہاں؟ ماں کا بھائی، سگا بھائی، کزن نہیں۔ کزن بھی ماں کے کزن، وہ بھی ماموں ہوتے ہوں گے، لیکن یہاں سگا بھائی، باپ کا سگا بھائی چچا اور ماں کا سگا بھائی ماموں، یہ بھی محرم ہے کیونکہ ان سے نکاح ہو سکتا نہیں ہے، ان سے پردہ نہیں ہے۔ مومنہ عورت کافرہ عورت کو اپنا آپ نہ دکھائے تاکہ وہ جا کے دوسروں کے سامنے بیان نہ کرے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا تھا کہ حمام، وہ گرم پانی سے نہانے کے لیے جو بنائے جاتے ہیں، وہ کافرہ عورتیں مومنہ عورتوں کے ساتھ وہاں نہ جائیں۔ اور یہاں مساج سینٹر کھلے ہوئے ہیں، باپ کے ساتھ نہانے کے لیے سینٹر بنے ہوئے ہیں، بیوٹی پارلر بنے ہوئے ہیں، ان میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جانیں۔ مالکہ، گھر میں جو آپ ہوم منسٹر کہتے ہیں اپنی بیوی کو، اپنے غلام سے پردہ کرے، نوکر سے اونچی اور اونچی۔ آپ نے تو نوکر داخلی اس لیے کیے ہیں کہ پردے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ لونڈیاں ہیں جو پہلے تھیں اب نہیں ہیں، ان کا حکم اور ہے شوہر کے لیے، مگر مالکہ گھر کی عورت ہے، وہ نوکروں سے پردہ کرے۔ بہت بوڑھے مرد، دھیان سے سن لو، نیک ہو، اچھے ہیں، مگر شہوت کے قابل نہیں رہے۔ اب مجھے لفظ کہنے پڑیں گے کیونکہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ خسی، نامرد، ہجڑے، یہ 3 لفظ میں نے کہے ہیں۔ ٹیسٹیکلز
خصیے نہیں ہیں، پیدائشی، یا کام نہیں کرتے، ان کی وجہ سے وہ مرد نہیں ہے، میڈیکلی انفٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ہجڑے، بیماری ہوتی ہے یہ خسرے ہونا، ان سے پردہ واجب ہے، ان سے پردہ اونچی. کہا جاتا ہے جی ان میں تو کچھ ہے نہیں، ان کے لیے کیا کرنا ہے جی. گھر میں بزرگ ہیں، کوئی بوڑھے، میں نے بتا دیا قابل نہیں ہے، اس کے لیے نیک ہونے کی صورت میں رعایت ہوگی. مومنہ عورتیں ان کے سامنے نہیں جائیں گی، یہ جو میں نے 3 بتا دیے آپ کو. وہ چھوٹی عمر کے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہوئے، بلوغ کے قریب بھی نہ ہوں، اگر بلوغ کے قریب ہو گئے، بالغ ہونے کے قریب ہو گئے تو پھر نہیں، ان سے بھی، اگر بالغ ہونے کے قریب ہو گئے تو ان سے بھی پردہ ہوگا.